السلام علیکم، میں آریان ہوں۔ مجھے نہ شروع سے ہی باہر جانے کا شوق تھا کیونکہ ہماری فائنینشیل سچویشن کچھ اچھی نہیں تھی۔ میرے والد صاحب کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی۔ میں بھی بعض اوقات ابو کا ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا۔ ہم ایک پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں چکوال میں رہتے تھے اور میں ہمیشہ سے ہی اس سوچ میں گم رہتا تھا کہ یار یہاں پر رہ کر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں باہر جاؤں گا۔ جرمنی میرے لیے ایک خواب تھا۔ مجھے لگتا تھا جہاں جانے کے بعد شاید میں گھر والوں کا سہارا بن سکوں گا اور اپنے ہر خواب کی تکمیل کر سکوں گا۔ اس ٹائم تک میں نے بہت سی مشکلات دیکھی تھی اور میرے دل میں انجینئرنگ کا سپنا تھا، لیکن پیسہ بہت ہی کم تھا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد مجھے آخر کار اسٹوڈنٹ ویزا مل ہی گیا، جرمنی کے ایک سٹی دیوسبرگ کا۔ زندگی شروع ہوئی ایک سنگل روم اپارٹمنٹ سے جہاں ہیٹر بھی کبھی کبھی ہی کام کرتا تھا۔ میرے لیے نیو جگہ کو اڈاپٹ کرنا خاصا مشکل ہوا۔ میرا پہلا سیمسٹر تو کافی مشکل گزرا کیونکہ یہاں کی زبان، اکیلا پن اور بلز تینوں نے مل کر مجھے تھکا دیا۔ اسی لیے میں نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا اور میں پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنے لگا اور مجھے ملی پیزا ڈیلیوری کی جاب۔ جاب بہت سمپل تھی، ایوننگ سے لیٹ نائٹ تک ڈیلیوریز کرنی تھی۔ میرے پاس ایک الیکٹرک بائک تھی، ایک تھرمل باکس اور ایک ایپ جو ہر آرڈر بیپ کے ساتھ اناؤنس کرتی تھی۔ شروع میں سب ایزی تھا۔ آفس بلڈنگز میں سے آرڈرز آتے تھے، اسٹوڈنٹس ملتے تھے، کبھی کبھی ڈرنک کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی ٹپس بھی مل جاتی تھی۔ اور ایک بات مجھے سمجھ لگی کہ رات کا شہر الگ ہی ہوتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس بہت ہی زیادہ برائٹ ہوتی تھی لیکن پھر بھی اندھیرا ہی لگتا تھا۔ پہلے ہفتے سب کچھ ٹھیک تھا، پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونے لگی۔ ایک رات 11:47 PM کا ٹائم تھا۔ آرڈر نمبر 13 ڈسپیچ کے لیے آیا۔ لوکیشن تھی آلت بو اپارٹمنٹ کی جو کہ پرانی جرمن بلڈنگز میں ہی تھا۔ بہت ہی زیادہ خاموشی تھی ان اپارٹمنٹ میں، دیواریں بہت ہی موٹی اور پتلی پتلی سیڑھیاں تھی۔ جب میں اس اپارٹمنٹ کے ایک ڈور کی بیل بجا رہا تھا مجھے لگا کسی نے پیچھے سے میرا نام لیا ہے، آریان۔ میں ترنت پلٹا، دیکھا میں نے لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید تھکن کی وجہ سے ہی یہ میرا وہم ہے۔ ڈیلیوری کمپلیٹ کی اور واپس بائک پر میں آ گیا گھر اپنے۔ پر جب میں نے بائک کی سائیڈ مرر میں دیکھا مجھے لگا کوئی پیچھے کھڑا ہے، لیکن پیچھے میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات میں ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ مجھے گھر والوں کی بہت ہی یاد آ رہی تھی۔ میں رونے لگ گیا، پر کیا کر سکتا تھا، مجبوری انسان کو کہاں سے کہاں تک لے آتی ہے۔ ایسے ہی ہر رات کچھ نہ کچھ ہونے لگا۔ اگلی کچھ راتوں میں کبھی کسی گلی میں فٹ سٹیپ سنائی دیتے تھے لیکن کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی بائک رکنے پر لگتا تھا کہ کوئی سانس لے رہا ہے، کبھی کبھی ایسے لگتا تھا کہ ڈور کے بیچ میں سے کوئی میرا نام لے رہا ہے۔ مجھے ایک عورت کی پرچھائی دکھائی دیتی دور سے، لیکن غور کرنے پر غائب ہو جاتی۔ ہمیشہ وہ عورت کبھی کلیئر نہیں دکھائی دیتی تھی، نہ اس کا چہرہ نہ کپڑے، صرف ایک ہلکی سی اس کی پریزنس جو کہ مجھے محسوس ہوتی تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ صرف جب میں ڈیلیوری پر ہوتا تھا تب ہی یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک رات مجھے ایک آرڈر ملا۔ ایڈریس ایک ایسی اسٹریٹ کا تھا جو میپ پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ ایپ پر لکھا تھا فالو دا روڈ ڈونٹ ٹرن بیک۔ میں نے سوچا شاید ایپ گلچ ہو گیا ہوگا، پر جیسے ہی میں اس گلی کے قریب آیا میرے فون سگنل ڈیڈ ہو گئے۔ اسٹریٹ لیمپس فلکر کر رہی تھی اور پھر وہ عورت اس بار تھوڑی نزدیک سے مجھے دکھائی دی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، میں فیل کر سکتا تھا۔ جب میں ایک قدم آگے بڑھا وہ پھر غائب ہوگی، لیکن اس بار اس کے جانے کے بعد مجھے سردی محسوس نہیں ہوئی اور مجھے لگا جیسے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو۔ لیکن میں جیسے تیسے گھر پہنچا۔ میں نے جاب چینج کرنے کا سوچا پر مجھے پیسے چاہیے تھے۔ ایک جرمن کو ورکر لوکس نے مجھ سے پوچھا تم بھی اسے دیکھتے ہو؟ میرا دل رک سا گیا۔ میں نے پوچھا بھائی کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے صرف اتنا کہا ڈیلیوری نمبر 13 کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اس رات لوکس نے جاب چھوڑ دی اور پھر 2 دن بعد اس کا فون نمبر آؤٹ آف سروس آ رہا تھا۔ اب وہ مجھے ہر رات دکھائی دینے لگی، کبھی بس سٹاپ پر، کبھی ابنڈنٹ پلے گراؤنڈز کے پاس، کبھی میری بلڈنگ کے انٹرنس پر، اور ہر بار جب میں اس کی طرف بڑھتا وہ غائب ہو جاتی۔ لیکن اب ایک نئی چیز ہونے لگی، جب وہ غائب ہوتی تو میں کچھ سیکنڈز کے لیے یاد نہیں رکھ پاتا کہ میں کہاں ہوں۔ ٹائم سلپ ہو جاتا، کبھی 5 منٹ کا کبھی 20 منٹ کا گیپ آ جاتا اور ہمیشہ میرے بیگ میں ایک پیزا پڑا ہوتا جو کہ میرا آرڈر کمپلیٹ
कंप्लीट ही नहीं होता था। मैंने रिसर्च शुरू कर दी, लोकल फोरम्स, जर्नल आर्काइव्स, ओल्ड न्यूज आर्टिकल, सब कुछ मैंने छान मारा और फिर मुझे पता चला 1998 में एक पाकिस्तानी स्टूडेंट पिज्जा डिलीवरी जॉब करता था जिसकी रिपोर्ट में मिसिंग लिखा आ रहा था। उसका लास्ट ऑर्डर नंबर 13 था और उसके बाद और भी काफी ज्यादा नेम्स आने लगे डिफरेंट कंट्रीज के, लेकिन जॉब सेम ही थी, ऑर्डर नंबर भी 13 सेम ही था और हमेशा एक ही चीज मेंशन हुआ करती थी, अ वुमन सीन ऑन अ स्ट्रीट नेवर रीच द कस्टमर। ये सब पढ़कर मैं बहुत ही घबरा गया और सोचा कि पुलिस स्टेशन जाऊं, पर मुझे इधर का इतना आइडिया नहीं था। सोचा कि ये ना हो किसी मुश्किल में फंस ना जाऊं, तो उस रात मैं सो गया। अब एक रात मेरा फोन फिर बीप हुआ, ऑर्डर नंबर 13, एड्रेस मेरी अपनी स्ट्रीट का ही था। मैं इतना ज्यादा डर गया, मैंने उसी टाइम जॉब क्विट करने का प्लान किया। ऐप क्लोज की पर ऑर्डर कैंसिल ही नहीं हो रहा था। बाइक खुद ही चल पड़ी जैसे कोई और इसको कंट्रोल कर रहा हो और फिर वो औरत मेरे बिल्कुल सामने आई। इस बार वो गायब नहीं हुई, इस बार उसने मुस्कुराया और मुझे समझ आ गया वो फॉलो नहीं कर रही थी, वो मुझे बस अपने साथ कहीं पर ले जा रही थी। आज भी जर्मनी के कुछ शहरों में रात के वक्त पिज्जा डिलीवरी ऐप पर कभी कभी एक ऑर्डर आता है डिलीवरी नंबर 13 का, और जो भी उसे एक्सेप्ट करता है वो कहता है मुझे लगा कोई पीछे से आ रहा है, पर असल में कोई उन्हें आगे की तरफ बुला रहा होता है। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।